اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیناشین پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جمعیت العلماء کے مفتی زبیر صاحب، جماعت اسلامی ہند کے تلنگانہ کے صدر، مشائخین عظام، بزرگان قوم اور ملت، کل ہند مجلس تعمیر ملت کے صدر، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، اور محترمہ جلیسہ یاسین سلطانہ صاحبہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبہ خواتین کے کنوینر ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے 2 نعرے لگائیں گے، آپ اور ہم مل کر 2 نعرے لگائیں گے، مگر جو میں پہلا نعرہ لگاؤں گا اس میں اس دارالسلام کے گراؤنڈ سے کوئی اس کا جواب نہیں دے گا۔ سنیے، جو پہلا نعرہ ہم لگائیں گے، آپ بھائی صاحب آپ نعرے لگائیں گے یا سن رہے ہیں بات کو؟ بیٹھیے، بیٹھو، بس کرو، ٹھہریے۔ اس گراؤنڈ میں جتنا مجمع ہے الحمدللہ اس سے زیادہ باہر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی آواز بھی سنیں۔ تو میں باہر جو مجمع کھڑا ہوا ہے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے۔ گراؤنڈ میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اب ہم سب مل کے لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ سے تیسری بات یہ کرنا ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے، ذرا کھول کے لائٹ جلاؤ تاکہ ہمارے بی جے پی والوں کی دماغ کی بتی جلے۔ لائٹ کھولو تاکہ ہم اس وقت قانون کے خلاف پورے ملک کو پیغام دے سکیں۔ ہمارے خواتین بھی فون کی لائٹ کھول سکتے آپ۔ ذرا میڈیا والے دکھاؤ۔ اب ذرا جیب میں رکھ لو فون کو۔ آپ سے اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب جلسہ ختم ہو کے یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ لوگ پرامن طریقے سے اپنے اپنے مقامات کو جائیں گے۔ آپ جھنڈے لہراتے ہوئے نہیں جائیں گے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد کے امن کو اور مضبوط کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے نا آرام سے انشاءاللہ۔ اور گھر کو جا کے بیٹھنا نہیں، عشاء کی نماز گول نہیں کرنا، عشاء پڑھنا ہے میرے کو بھی اور آپ کو بھی، تو عشاء بھی پڑھیں گے نا آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو احتجاج کا پروگرام دیا، ہم صرف ایک زمین کو بچانے کے لیے نہیں احتجاج کر رہے، ہم صرف اپنی مسجد یا درگاہ یا خانقاہ یا امام باڑہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں
کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے، تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہیں۔ میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا، بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صفِ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سیول کوڈ بنانے کی بات کر رہے۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا۔ اب یونیفارم سیول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے، جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں۔ مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور دوسری بات یہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو بی جے پی سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی، ان سے احتیاط کرو۔ مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے۔ مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھیجایا کہ جو اس وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں،
خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد